7 محرم کو جب قافلہ امام حسین علیہ السلام پر پانی بند ہو گیا تو کچھ کوزوں میں جو پانی باقی تھا تو جوانوں اور بوڑھوں نے 7ویں تاریخ کی شام ہی سے پینا چھوڑ دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ پانی بند ہو گیا ہے، جو کچھ پانی ہے اگر وہ بچوں کے لیے رہ جائے تو اچھا ہے، ہم اگر پئیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا اور بچے تڑپنے لگیں گے۔ چنانچہ بچوں کے لیے کچھ 8ویں تاریخ تک ہو گیا۔ 8ویں تاریخ آئی تو رات کو امام حسین علیہ السلام نے اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ اس کے علاوہ شب عاشور بھی امام حسین علیہ السلام نے اسی طرح خطاب فرمایا، یہاں تک کہ چراغ کو بھی گل کر دیا کہ جو جانا چاہے چلا جائے۔ جناب سکینہ کا سر پھوپھی کی گود میں تھا، جو آہستہ آہستہ کہہ رہی تھیں کہ پھوپھی جان میں پیاس سے مر جاؤں گی۔ جناب زینب کبھی انہیں ایک خیمے میں لے کر جاتی، کبھی دوسرے خیمے میں۔ اس وقت ایک ایسے خیمے میں آئے کہ جہاں سے امام حسین علیہ السلام کی آواز آ رہی تھی۔ آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو، تمہیں یہ خیال ہوگا کہ میرے نانا تم سے ناراض ہو جائیں گے، میں نانا سے کہہ دوں گا کہ میں نے خود بھیجا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی آواز کو سن کر جناب سکینہ نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ پھوپھی جان، کیا میرے بابا تنہا رہ جائیں گے؟ کربلا کے میدان میں جب 9ویں تاریخ آئی تو بچے العطش العطش کہتے ہوئے ادھر ادھر پھر رہے تھے، مگر حیرت ہے کہ جناب سکینہ کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی دروازے پر آ کر کہتی تھیں کہ بابا پیاس نے مار ڈالا ہے، کبھی یہ آواز دیتی تھیں چچا میں پیاس سے مر جاؤں گی، مگر آج تک تاریخ و مقاتل کی کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ کسی امام کے صحابی کے کسی بچے نے آواز دی ہو۔ دراصل اپنے بچوں کو مائیں چھوڑتی نہ تھیں کہ کسی خیمے پر جائیں یا کسی دروازے پر جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ان کی آواز سن لیں گے تو انہیں تکلیف ہوگی، ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ حسین کی اس حد تک معرفت رکھنے والی خواتین پر 7ویں تاریخ جو فوجیں آئیں تو انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر چلے۔ زمین جو ہلنے لگی تو بیبیوں کے دل دہل گئے، اس فکر کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے مادر علی اصغر کا دودھ خشک ہو گیا۔ امتحان تھا نا امتحان، کہ انتہائے مظلومیت بھی دیکھ لو اور انتہائے ظلم بھی دیکھ لو۔ بچہ گہوارے میں پڑا ہوا ہے، ہونٹ خشک ہو چکے ہیں مگر رونے کی آواز نہیں۔ 14 دن کا تھا جب مدینے سے روانہ ہوئے ہیں، آج 6 مہینے کا ہوا ہے۔ پیاس کی شدت سے آنکھوں میں حلقے پڑ چکے ہیں، ہونٹ خشک ہیں، مگر یہ بچہ روتا نہیں۔ کبھی پھوپھی کو دیکھ لیتا ہے، کبھی ماں قریب آتی ہے تو اس کو نگاہ بھر کر دیکھ لیتا ہے، بہنیں آتی ہیں تو ان کو دیکھتا ہے، یعنی زبان نہیں ہے کہ کہے کہ پیاسا ہوں، اور روتا نہیں اس لیے کہ غالباً خبر ہے اسے کہ سب ہی پیاسے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب جا رہے ہیں، عورتیں اپنے بیٹوں کو سوار سوار کر بھیج رہی ہیں کہ جاؤ آج قربانی کا دن ہے، حسین پر قربان ہو جاؤ۔ جناب رباب
جن کا یہ بچہ ہے جس کا نام ہے علی اصغر، کبھی بچے کی طرف دیکھ کر کچھ سوچتی ہیں اور کبھی گود میں لے کر ادھر ادھر ٹہلتی ہیں۔ جناب رباب نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جناب زینب نے اپنے بچوں کو کس طرح میدان میں بھیجا اور ان کی لاشیں آئیں۔ جناب رباب نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے قاسم کی لاش خیمے میں آئی۔ یہ سب ہو چکا ہے۔ امام حسین علیہ السلام علی اکبر کی لاش لے آئے ہیں، حتیٰ کہ عباس علمدار کے لاشے کو دریا کے کنارے چھوڑ آئے، اور اب کوئی نہ رہا۔ جب کوئی نہ رہا تو میدان میں آئے اور فرمایا، اے کوفے اور شام کے رہنے والوں، اب میرا کوئی نہیں رہا، اب میں اتنا زخمی ہو چکا ہوں کہ زندہ نہ رہوں گا۔ ارے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ ان لوگوں کے جو جوابات تھے وہ کیا عرض کیے جائیں۔ ایک مرتبہ یہ آواز دیتے ہیں اور اتمام حجت کر رہے ہیں، عاشور کے دن یہ آواز امام حسین علیہ السلام نے 2-3 مرتبہ دی ہے، اور جب کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی کہ جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی کہ جو ہماری صدائے استغاثہ پر لبیک کہے۔ کسی نے لبیک نہ کہا، البتہ خیموں کی طرف سے بیویوں کے رونے اور شیون و فریاد کی آواز پہنچی۔ آپ اس طرف متوجہ ہوئے، جوں خیمے کی جانب بڑھتے جاتے ہیں، بیویوں کی گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہوتی جاتی ہیں۔ آخر جلدی جناب زینب کے خیمے پر پہنچے، آواز دی، بہن میں ابھی زندہ ہوں، تمہارے رونے سے یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، تمہاری آوازیں بلند نہ ہوں جب تک میں زندہ ہوں۔ جناب زینب نے بھائی کی آواز سنی تو ایک مرتبہ دروازے پر آ کر کہتی ہیں، بھیا ذرا اندر تو آئیے، کیا قیامت ہو گئی۔ امام حسین اندر تشریف لے گئے، فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرتی ہیں، بھیا نہیں معلوم آپ کی اس فریاد میں کیا اثر تھا کہ علی اصغر نے جھولے میں تڑپنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد اتنا تڑپے کہ جھولے سے گر گئے۔ میں نے گود میں اٹھایا، قرار نہیں آتا، ماں گود میں لیتی ہے تو چپ نہیں ہوتے، بہنیں لیتی ہیں تو خاموش نہیں ہوتے۔ یہ حالت دیکھ کر بیویوں میں کوہرام بپا ہو گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن سے فرمایا، ہاں بہن میں سمجھ گیا، ان کو تو میں لایا تھا اور سوچ سمجھ کر لایا تھا۔ اچھا تو بہن میں ایسا کرتا ہوں کہ ان کو لیے جاتا ہوں، پانی مانگوں گا۔ جناب علی اصغر کی خاموش ماں کبھی بچے کو دیکھتی ہیں، کبھی حسین کو دیکھتی ہیں۔ جب حسین جانے لگے تو ایک مرتبہ تیزی سے آگے بڑھیں اور سامنے آ کر عرض کیا، میرے آقا ذرا میرے بچے کو مجھے دے دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ماں کی گود میں دے دیا۔ بیبیاں یہ سمجھیں کہ پیار کرنے کے لیے شاید لے رہی ہیں، لیکن کیا کیا جناب رباب نے، گود میں لیتے ہی اپنے خیمے کی طرف چلی، اپنے خیمے میں داخل ہوئیں، وہاں پہنچ کر صندوق کھولا، اس میں علی اصغر کا نیا کرتا نکالا، جسم پر جو کرتا تھا اسے اتارا، نیا کرتا پہنایا، آنکھوں میں سرما لگایا، بالوں میں کنگھی کی، آخر میں آستینیں کچھ اوپر کی، اور فرماتی ہے، بیٹا جو خیمے سے گیا واپس نہیں آیا، اب تم جا رہے ہو، واپس نہیں آؤ گے، بیٹا اگر تیر لگ جائے تو رونا نہیں۔ اس کے بعد بچے کو لا کر
امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا، آقا یہ میرا تحفہ ہے، اس کو قبول کریں، یہ میری طرف سے قربانی ہے۔ امام حسین علیہ السلام آئے میدان میں، بچے کے لیے پانی مانگا، کسی نے نہ دیا۔ فرماتے ہیں بیٹا تم حسین کے بیٹے ہو، حجت خدا کے فرزند ہو، میرے کہنے سے پانی نہیں دیتے، بیٹا ذرا تم ہی پانی مانگ لو۔ اس بچے نے کیا کیا، اپنی سوکھی زبان نکالی اور ہونٹوں کے اوپر پھیرنی شروع کر دی۔ حالت یہ ہوئی کہ یزیدی فوج کے لوگ منہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔ ابن سعد گھبرا گیا، اس نے حرملہ سے کہا، حرملہ جلدی کر۔ اس نے ایک تیر چلۂ کمان میں جوڑا۔ تمام کتابوں میں ہے کہ وہ 3 بھال کا تیر تھا، لوہے کی بھالیں، ننھا سا گلا، حسین کے بازو سے گلا ملا ہوا ہے، ادھر سے تیر آیا، ننھے گلے پر تیر لگا، ایک مرتبہ بچہ اچھلا اور تیر حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے تیر جو کھینچا تو علی اصغر کا گلا بھی تیر کے ساتھ چلا آیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹا علی اصغر اب تمہارے گلے سے تیر کھینچتا ہوں۔ اس کے بعد علی اصغر کے گلے سے تیر کھینچا۔ علی اصغر مسکرائے، مطلب یہ تھا بابا اماں کو سلام کہہ دیجئے گا کہ تیرا بیٹا رویا نہیں۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔